وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کے سوا جو کچھ بھی نقشہ بنا ہوا ہے انسان کو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، یہ سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جو بے مثل، بے مثال، لازوال، ہمیشہ باقی رہنے والی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی. وہ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، وہ اللہ جس نے زمین کو اپنی قدرت سے بچھایا، اور وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے آسمان کو چاند، ستاروں، سورج سے زینت بخشی، اور وہ اللہ جس نے زمین کے اوپر ندی، نالے، پہاڑ، جاندار، بے جان، یہ سب کچھ پیدا فرمایا، اور وہ اللہ جو اپنی قدرت سے دن اور رات کا نظام چلا رہا ہے، سورج، چاند، ستاروں کو اپنی قدرت سے گردش میں رکھا ہوا ہے. للشمس ان تدرک القمر ولا اللیل سابق بالنہار. نہ تو سورج اپنے مدار سے نکل کر چاند سے جا ٹکراتا ہے، اور نہ دن اور رات کے نظام میں کوئی خلل آتا ہے کہ اب دن کے بعد رات میں آنا تھا، دوبارہ دن شروع ہو گیا، یا رات کے بعد دن نکلنا تھا، دوبارہ رات شروع ہو گئی. وہ اللہ جو موسموں کا بدلنے والا، اور وہ اللہ جو زمین سے غلے اور میوے اگانے والا، اور وہ اللہ جو ان پھلوں میں، غلوں میں، سبزیوں میں ذائقے اور توانائی کا پیدا کرنے والا، اور وہ اللہ جو ٹوٹی ہڈی کا جوڑنے والا،
ٹوٹے دلوں کو جوڑ دینے والا، بچھڑے ہوئوں کو ملانے والا، اور وہ اللہ جو خوشیاں لے کر آتا ہے، اور وہ اللہ جو اپنے کرم سے اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، بلکہ یہ کل کائنات کا نقشہ اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کی اللہ رب العزت کو حاجت ہو، اور ان میں سے ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو انسانوں کی حاجت ہو۔ انسان ان چیزوں میں سے کسی چیز کے لیے نہیں بنا، اور یہ سارے کا سارا نقشہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ لیکن کون سے انسانوں کے لیے؟ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ انسان جو بنا ہوا ہے، اور ایک وہ انسان جس پر محنت نہیں ہوئی اور وہ بننے کے بجائے بگاڑ کے رخ پر چل پڑا۔ تو یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ کا حکم مانتی ہے، اور یہ ان بندوں کی، اللہ کے ان بندوں کی خدمت اور ان بندوں کی راحت اور ان بندوں کی ضرورتوں کے پورا ہونے میں اور ان بندوں کے کام بنانے میں استعمال ہوتی ہے جو بندے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ اور یہ وہ انسان ہے جو بنے ہوئے، بنا ہوا انسان۔ بنا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے؟ بنا ہوا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ صحیح دیکھتی ہے، اس کی زبان صحیح بولتی ہے، اس کے کان درست سنتے ہیں، غلط اور حرام کو نہیں سنتے۔ بنا ہوا انسان وہ ہے جس کے دل کے جذبات درست ہیں، اس کے اندر کا یقین پختہ ہے۔ بنا ہوا انسان وہ ہے جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس بات کو دیکھ کر چلتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بنا ہوا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ بنا ہوا انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ نے یہ بات، یہ جذبہ، یہ یقین پیدا کر دیا کہ میری زندگی کے بننے کا سامان جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے زندگی بنانے کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں، اپنے احکامات دیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کے پورا کرنے کا طریقہ بتایا اور سمجھایا ہے، کر کے دکھایا۔ یہ دنیا میں بنے ہوئے انسانوں کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے آخرت بھی بنے ہوئے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ آخرت کی نعمتیں بنے ہوئے انسانوں کے لیے۔ بنا ہوا انسان دنیا میں کیسے رہتا ہے؟ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث پاک بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے دنیا کو کافر کے لیے جنت بنایا ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان پر پابندی کوئی نہیں، جو چاہے کھا لے، جو چاہے دیکھ لے، جو چاہے سن لے، جو چاہے پہن لے، اوڑھ لے، بچھا لے۔ پابندی والی زندگی جہاں نہیں ہوگی وہ جنت ہے۔ تو کافر پر تو دنیا میں پابندی کوئی نہیں ہے، اس سے تو ایک مطالبہ ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آ، اسلام میں داخل ہو جا، سلامتی پا جائے گا۔ یہ باقی سارے مطالبے یہ ایمان والوں سے ہیں۔ اقیم الصلاۃ کا مطالبہ، وآتوا الزکوٰۃ کا مطالبہ، کتب علیکم الصیام کا مطالبہ، آنکھوں کے متعلق آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے کا مطالبہ، کانوں کو صحیح استعمال کرنے کا مطالبہ، اپنے بدن کو صحیح استعمال کرنے کا مطالبہ۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کے،
ہر نعمت کے متعلق مطالبہ ہے. وہ کیا مطالبہ ہے؟ کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کے متعلق جو اللہ کا مطالبہ ہے اس کو پورا کرے، اس نعمت کے مقتضا پر عمل کرے، اس نعمت کے متعلق اللہ کے احکامات کو معلوم کرے، اس کو پورا کرنے والا بنے. اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو جو کچھ دیا ہے یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ملا ہے چاہے وہ مال و دولت ہے، مادی اسباب ہیں، چاہے انسان کے اندر کی استعدادیں ہیں، اندر کی صلاحیتیں ہیں، یہ سب کچھ آخرت کے بنانے میں استعمال کرنے کا مطالبہ ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. قارون سے کہا گیا کہ یہ جو کچھ تیرے پاس خزانے ہیں جس کی چابیاں اور کنجیاں وہ اونٹوں پر لادی جاتی ہیں اور ایک جماعت لے کر چلتی ہے، یہ خزانے یہ تیری خواہشات کے پورا کرنے کا سامان نہیں، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. جو بنا ہوا انسان ہے وہ دنیا کو نہ ہونے کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ ساری کی ساری دنیا اپنی ذات سے نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ عزت دے سکتی ہے نہ ذلت دے سکتی ہے. اس ساری کی ساری دنیا کے حفاظت کے اسباب کو جمع کر کے حفاظت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. صحت کے اسباب کو جمع کرنے سے صحت نہیں ملتی جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. اور اللہ وہ ذات عالی ہے جو اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ہر صفت کے ساتھ صفت قدرت اور صفت صمدیت جڑی ہوئی ہے. اللہ خالق ہے اپنی قدرت کے ساتھ. اس کل کائنات کے نقشے کو بنایا اور اس سے پہلے جتنے نقشے بنائے اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جتنے نقشے بنا رکھے ہیں یہ سب کے سب اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے. اور اللہ رب العزت ان سب کو بنانے میں سمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کے مشورے کے محتاج نہیں، کسی کی رائے کے محتاج نہیں، کسی سے پوچھنے کے پابند نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ انسانوں کی مدد نہ فرشتوں کی مدد. جو چاہتے ہیں فعال لما یرید ہے، جو چاہتے ہیں کر گزرتے. وہ اللہ جن کے ارادے کا نام وجود ہے، جو چاہا ہو گیا، ما شاء اللہ کان، جو چاہا ہو گیا. آج تک جو ہوا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، اور جو آج ہو رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی چاہت اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. اور قیامت تک اور قیامت کے بعد ابد الآباد کی زندگی میں جو کچھ ہوتا چلا جائے گا اللہ کے ارادے سے ہوگا. تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، انسان کیسے بنتا ہے؟ انسان کیسے بنتا ہے؟ آج پوری دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں یہ محنتیں چیزوں کو بنانے کی محنت ہے، مادے پر محنت ہے. لکڑی، لوہے، پیتل، تانبے، سونے، چاندی، پلاسٹک، مٹی، گارا، ریت پر محنت ہو رہی ہے اور اس کو ترقی سمجھا جا رہا ہے. یہ ترقی انسان کی ترقی نہیں ہے، یہ ترقی تو چیزوں کی ترقی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان استعدادوں سے نوازا ہے کہ جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو چیزوں کی قیمت بڑھنی شروع ہوئی، لیکن دنیا میں انسان بنانے کی محنت، انسان کا یقین اور جذبہ درست ہو جائے، انسان کے اندر ایمانی کیفیات پیدا ہوں،
انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ بنے، انسان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو، انسان کے اندر نیک اعمال کرنے کا، عبادات کا کیسے شوق پیدا ہو جائے، انسان کے اندر انسانیت کی محبت کیسے پیدا ہو، انسان کو کیسے اپنے سے بہتر سمجھنے والا ہو، انسان کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے والا ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ والی کیفیت بن جائے انسان کی۔ اس لائن کی محنتیں دنیا میں جب ختم ہوئیں، کم ہو گئیں، ناپید ہو گئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ چیزوں کی قیمت بڑھ گئی، انسان بے قیمت ہو گیا۔ چیزوں کی خاطر انسان کا خون بہایا جاتا ہے، چیزوں کی خاطر انسان کو ذلیل کیا جاتا ہے، چیزوں کی خاطر انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، چیزوں کی خاطر ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ مادے کی لائن کی محنت ہوئی، مادے سے زندگی کے بننے کے یقین پیدا ہوئے اور اسی کی سوچ میں لگے، اور پھر اپنی ساری کی ساری استعدادوں کو، جو کچھ زمین اور زمین سے جڑا ہوا ہے، اس پر محنت میں ہم نے سب کی سب صلاحیتیں اپنی ڈبو دیں، خرچ کر دیں۔ یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، جو صلاحیتیں لگی ہیں وہ صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنے ایک مکتوب میں، خط میں، اپنے متعلقین میں سے کسی کو تحریر فرماتے ہیں کہ تو ان چیزوں کے بنانے میں لگا ہوا ہے جن کے فنا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا، وہ دیوار کو لیپ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارا قیامت اس سے جلدی آنے والی ہے جتنا اس دیوار کو لیپنے میں وقت لگے گا۔ آخرت کی طرف فکر کو منتقل کیا۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا، وفات پا گیا، اس کی قیامت تو آ گئی، اس کی قیامت تو آ گئی۔ یہ دنیا دارالمحنت ہے، محنت کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت اللہ رب العزت نے وہ اجر و ثواب اور بدلے کی جگہ بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقتوں والی زندگی سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، لا محالہ گزرنا ہے۔ جس کے پاس اسباب زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، مشقت اس پر بھی آنی ہے۔ جس کے پاس اسباب کم ہیں، مشقت اس پر بھی آنی ہے۔ زندگی مشقتوں میں گھری ہوئی ہے، اور انہی مشقتوں کے بیچ میں اللہ نے کچھ راحتیں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی۔ کبھی تنگی ہے، کبھی فراخی اور آسانی ہے۔ نہ تنگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، نہ انسان کے لیے سہولت اور آسانیاں ہمیشہ برقرار رہتی ہیں، نہ بیماری ہمیشہ رہتی ہے، نہ ہی صحت ہمیشہ رہتی ہے۔ دنیا میں آنے والے حالات یہ انسانوں پر بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی چیزوں کے متعلق بھی احکامات دیے ہیں، ان حالات کے متعلق بھی احکامات دیے۔ جو انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور ان کو پورا کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کے جسم سے نیک اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال صادر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ وہ کیسے نکلتے ہیں؟ خود بخود آدمی نیک ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک نظام سمجھایا ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ دنیا میں آنے والے
ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان کے ذمے پہلا کام اپنے بنانے والے کو پہچانے، اس کی قدرت کو پہچانے، اس کے نظام کو سمجھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے اے دنیا میں آنے والے انسان، جس دنیا میں تو آیا ہے، جس کائنات میں تو پیدا ہوا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی قدرت اور کاریگری ہے، اسی کا ارادہ ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کے کرنے کا نقش انسان کو دنیا کے نقشوں میں نظر آتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے کرنے کا عکس وہ انسان کو دنیا کے نقشوں میں نظر آتا ہے۔ اس اللہ کو، اس اللہ کے نظام کو سمجھ لو۔ اس اللہ نے کیا نظام بنایا ہے؟ اس اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان کے بدن سے نکلنے، کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ درست ہو جائے، یعنی اس کا یقین درست ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں، جسم درست ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر کے جذبات، اس کے اندر کا یقین بگڑ جائے تو پورے جسم میں بگاڑ آتا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ آنکھ پھر غلط دیکھے گی، حرام دیکھے گی، زبان حرام بولے گی، کان حرام سنیں گے، یہ قدم حرام کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر یہ جو بدن سے اعمال نکل رہے ہیں، ان اعمال کے بارے میں کیا فرمایا کہ دن کے اعمال رات سے پہلے آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کام جو رات کو کیے ہیں وہ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے آسمانوں پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ جو حالات تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اپنے جسموں سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ ثم اوفیکم ایھا، جو تم عمل کرتے ہو میں اپنے پاس ان کو گن گن کر محفوظ کر لیتا ہوں، ایک ایک عمل میرے پاس محفوظ ہے، لکھا ہوا، اور پھر میں ان کا بدلہ چکاتا ہوں۔ ان اعمال کا اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ اچھے اعمال اوپر گئے تھے تو اچھے حالات نیچے آئیں گے، برے اعمال اوپر کو گئے تھے تو برے حالات نیچے آئیں گے۔ حالات کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس سے اچھے حالات پیش آ جائیں، اچھے حالات دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ نے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اعمال تو میرے بگڑے ہوئے تھے لیکن اللہ نے درگزر فرما دی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ کریم ہے، کریم وہ ذات کہلاتی ہے جو اپنی بخشش کے لیے، اپنی عطا کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی۔ سخی مانگنے والے کو دیتا ہے، مانگنے پر دیتا ہے، کریم بغیر مانگے دیتا ہے، مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ اور سخی دے دے کر مانگنے والے سے بعض اوقات
تنگ آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو جتنا مانگتا ہے اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ سخی نہ مانگنے والے سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، مجھ سے کیوں نہیں مانگا۔ کریم وہ ذات ہے جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتی ہے، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کریم وہ ذات جو عطا کے بہانے ڈھونڈے، انسان سے گناہ چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں۔ کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے خطا کار ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہو گئی معافی مانگے، معافی مانگے۔ جتنی دفعہ معافی مانگے گا اللہ معاف فرمائے گا۔ جتنی دفعہ مانگے گا، انسان مانگتا معافی مانگتا مانگتا تھک جائے گا، وہ کریم ذات معاف کرتے کرتے کبھی نہیں سکے گی۔ اللہ رب العزت وہ کریم ذات ہے۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرنا، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک فرما دیتے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک محنت ہے، جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو دنیا میں بھیجا۔ یہ خود بخود نہیں ہو جائے گا۔ ایمانی جذبات، ایمانی کیفیات خود بخود نہیں پیدا ہو جاتی۔ انسان نیک اور صالح خود بخود نہیں بن جاتا۔ انسان کے اخلاق خود بخود نہیں ٹھیک ہو جاتے۔ انسان کے معاملات خود بخود درست نہیں ہو جایا کرتے۔ ایک محنت ہے، مادے کی لائن کی محنتیں اور مادے کی لائن کی چیزوں کے نفع، اس کو بتانے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نبی دنیا میں نہیں بھیجا۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات دنیا میں آئے، وہ انسانوں کو اللہ کا نظام بتانے کے لیے آئے، ایک محنت لے کر آئے اور اللہ کی طرف سے احکامات بھی لے کر آئے۔ وہ محنت کیا تھی؟ محنت کیا تھی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی محنت، اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے نظام کو سمجھ جائیں۔ فذکرہم بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں ان کو گنوائیے، ان کو بتائیے، اللہ نے اپنے بندوں پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، کیا کیا انعامات کیے۔ انسان کے اپنے وجود کے اندر اور انسان کے وجود سے باہر کائنات میں جو کچھ بکھرا ہوا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اپنے بندوں کے لیے۔ سوچتا چلا جائے، ایک آدمی اپنی پیدائش سے لے کر 1000 سال کی زندگی ہو، صرف اسی سوچ میں گزار دے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کیا کیا انعامات فرمائے ہیں۔ سوچتا چلا جائے گا، سوچتا چلا جائے گا، 1000 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا۔ محسن کے احسانات کو جب انسان سوچتا ہے تو اس محسن کے لیے دل میں کیا پیدا ہوتے ہیں؟ محبت کے جذبات، اور یہ محبت انسان کو پھر اطاعت پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ ایک کتا ایک نجس جانور ہے، ایک نجس جانور ہے، جس گھر سے اس کو ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا مل جاتا ہے، اس گھر کو کبھی بھولتا نہیں۔
इसको कभी नहीं भूलता। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसकी फितरत में, इसकी तबीयत में, इसके मिजाज में ये बात रखी है कि जिसको ये मोहसिन समझना शुरू कर देगा उसके लिए दिल में मोहब्बत के जज्बात, इताअत के जज्बात पैदा हो जाए। तो अल्लाह की नेमतें गिनवाना अल्लाह के बंदों को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बंदों को अहकामात दिए हैं, ये अहकामात ये ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला गोया के बंदों को बस बैठे हुए काम पर लगाया हुआ है, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम कान पकड़ लो जैसे कोई उस्ताद हो, ऐसा नहीं। बल्कि अल्लाह का अपने बंदों से एक ताल्लुक है, हर बनाने वाले का अपने बनाए हुए से ताल्लुक हुआ करता है। अल्लाह का अपने बंदों से ताल्लुक, एक मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में किसी एक इंसान को नाकाम होने के लिए नहीं भेजा, एक इंसान को दुनिया में जलील और रुसवा करने के लिए नहीं भेजा। इख्तियार दिया है इंसान को, भलाई का काम भी कर सकता है, बुराई का भी कर सकता है। रास्ते दोनों दिखा दिए गए, बता दिए गए, और दोनों रास्तों पर चलने के असबाब भी मौजूद हैं। जो इताअत के रास्ते पर चलना चाहता है, नेक बनना चाहता है, असबाब मौजूद हैं। बुराई के रास्ते पर चलना चाहे उसके भी असबाब हासिल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम का जो निज़ाम बनाया, वो निज़ाम ऐसा नहीं था कहीं कोई नबी चला गया कहीं कोई नहीं गया, बल्कि वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, हर कौम में, हर उम्मत में नबी गए, हर बस्ती की तरफ नबी, लिकुल्ल कौमिन हाद, बल्कि बाज़ औक़ात तो एक एक बस्ती की तरफ एक एक वक्त में 3-3 नबी भेजे, एक एक वक्त में 3-3 नबी। सूरह यासीन में, सूरह यासीन शरीफ में हबीब नज्जार और उसकी कौम का जो किस्सा मज़कूर है, 3 नबी भेजे एक कौम की तरफ, जिनकी नुसरत के लिए हबीब नज्जार दौड़ा हुआ आया। एक निज़ाम बनाया, मेरे हर बंदे तक मेरा पैगाम पहुंचे, डराने वाले, समझाने वाले, खुशखबरियां सुनाने वाले उस तक पहुंचे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के हर नक्शे में अपनी कुदरत की निशानियों को बिखेर दिया। ईमान की निगाह इंसान अगर डाले तो इस कायनात की हर चीज अल्लाह की कुदरत को बता रही है, बता रही है। कोई है मुझे बनाने वाला, कोई है मुझे पैदा करने वाला। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर हालात लाते हैं, परेशानियां डालते हैं, परेशानियां डालते। क्यों डालते हैं? इन परेशानियों के पीछे भी एक शफकत, एक मोहब्बत का जज्बा है। शायद ठोकर खाकर ही तो सुधर जाए, ठोकर खाकर सुधर जाए। वलनुज़ीक़न्नहुम अज़ाबल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम इन्हें आखिरत की तबाहकारियों से पहले, आखिरत के बड़े अजाब से पहले दुनिया में छोटे छोटे झटके देंगे। जो आदमी सो जाता है, सोया हुआ है गफलत की नींद, तो उसे उठाने के लिए आवाज दी जाती है, नहीं जागा, हाथ लगाया नहीं जागा तो उसको खूब झंझोड़ा जाता है। तो पूरी दुनिया के नक्शों के अंदर अपने कुदरत की निशानियां रखी, और उधर से हजरत अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात का एक सिलसिला शुरू फरमाया। हुजूर अकरम
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کسی قوم، کسی علاقے، کسی نبی، کسی بستی، کسی شہر کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہادی اور نبی بنا کر، تمام انس و جان کے لیے نبی بنا کر، اور قیامت تک کے آنے والے تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت کو لے کر کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے نظام عالم کو بدل دیا۔ اب نبی دنیا میں نہیں آئے گا تو اللہ کے بندوں کا کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام کو تو نبوت ملنے کے بعد 23 برس ملے محنت کے لیے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ علیہ السلام آج سے 1500 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب 1500 سال یہ گزرے ہیں، آگے ہزاروں سال یا سینکڑوں سال کتنے ہیں اللہ کے علم میں۔ تو اللہ کے بندے، پوری دنیا میں بسنے والے، عرب، عجم، کالے گورے، دیہات کے رہنے والے، شہروں میں بسنے والے، ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ انہیں اللہ کی طرف کون متوجہ کرے گا؟ انہیں اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے کون تیار کرے گا؟ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا انتخاب فرمایا، اور اس امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا، اور انہیں حضور پاک علیہ السلام والی مبارک محنت کا ذمہ دار بنایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی محنت کے اندر شروع سے ہی حضرات صحابہ کرام کو شریک فرمایا، اپنے ساتھ جوڑا، چلایا۔ جو آپ علیہ السلام کے دل کا جذبہ اور غم اور فکر تھا، اللہ رب العزت نے اس محنت کی برکت سے ہر صحابی اور صحابیہ کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، حضور پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مکہ مکرمہ گیا، ایک نوجوان کو دیکھا، قریشی نوجوان کو، جس نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا، بڑا حسین و جمیل ان کا چہرہ تھا، اور ان کے پٹے بال تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہے ایک شخص، وہ ان کی تکذیب کر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ غلط کہہ رہا ہے، اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی پتھر اچھال دیتا ہے، کوئی لکڑی پھینک دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ ایک بچی دوڑی ہوئی آئی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، اور اس نے اپنے ابا جان کو لا کر دیا، انہوں نے اس سے اپنا چہرہ دھویا، اور بچی سے کہا کہ بچی پریشان مت ہو، تیرے باپ کا یہ دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے۔ آپ علیہ السلام کے دل کا جذبہ، یہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے، خیموں میں بسنے والوں تک پہنچے، جھگیوں میں رہنے والوں تک پہنچے، خانہ بدوشوں تک پہنچے، اور پختہ محلات میں رہنے والوں تک بھی پہنچے۔ یہ دین غریبوں کے لیے بھی ہے، یہ دین امیروں کے لیے بھی ہے، یہ دین یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے، یہ دین پبلک رعایا کے لیے بھی ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ جو انسان اس پسندیدہ طریقے زندگی کو اپنا لے گا، اللہ کے ہاں محبوب بنتا چلا جائے گا۔ اور اس امت کے ذمے ساری دنیا کے انسانوں کو اس زندگی کا تعارف کرانا، یہ ہے وہ زندگی
جو خوشیوں والی زندگی، عزت والی زندگی، راحت والی زندگی. من عمل صالحا، جو بھی نیک اعمال کرے گا، مرد ہو چاہے عورت، وہو مؤمن، ایمان لایا ہوا ہو. ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا اعتبار نہیں. جس کا ایمان نہیں، اس کے کسی نیک عمل پر اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ساری دنیا کے انسانوں کو یہ حقیقت سمجھانا، بتانا، یہ امت کا کام تھا. محنت ہو رہی تھی تو محنت کے نتیجے میں اگلی ساری چیزیں زندگیوں میں آ رہی تھیں. محنت سے ایمان بنتا ہے، ایمانی جذبات، اللہ کے حکموں پر چلنے کا جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو اپنانے کا جذبہ. اور جب ایمان بنتا ہے، ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے انسان کے اندر عبادات زندہ ہوتی. نماز پڑھے گا، رمضان آئے گا روزہ رکھے گا، مال کے متعلق اللہ کے احکامات ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے، اور مال زیادہ ہے تو وہ حج بھی کرے. یہ عبادات زندہ ہوتی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین کے زندگیوں میں آنے کی بھی ایک ترتیب ہے، دین کے زندگیوں سے نکلنے کی بھی ترتیب ہے. جب محنت ہوتی ہے تو ایمان، ایمان کے بعد اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کا جو پھل ملتا ہے وہ اخلاق حسنہ کی شکل میں ملتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. نماز اگر صحیح ہو گئی، اس کے اندر حیا آ جائے گی، یہ باحیا بن جائے گا، باحیا بن جائے گا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزے کے نتیجے میں متقی بنے گا اگر روزہ صحیح ہے. روزے کو اس کی مطلوبہ آداب اور اس کے متعلق جو اللہ رب العزت نے جو پابندیاں بتائی ہیں، سارے پابندیوں کے ساتھ رکھنا ہے، ورنہ تو پھر بھوکا رہنا ہی رہ جاتا ہے. اگر روزہ بھی رکھا ہے، اور جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان لکھا، اس کے اندر لکھا ہے، فضائل رمضان کی تعلیم تو 15 شعبان سے آپ حضرات نے شروع کر ہی رکھی ہوگی. روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کی بھی حفاظت ضروری ہے. جیسے اپنے آپ کو کھانے پینے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے سے روکنا ہے، ایسے اپنی زبان کا درست استعمال، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں لگانا. اسی لیے میں خاموشی بیٹھا، میں دیکھ رہا ہوں. تو اعمال کے نتیجے میں اخلاق بنتے ہیں، اور جب انسان بااخلاق ہو جاتا ہے تو لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں حسن معاشرت یہ زندہ ہوتی ہے. اچھے اخلاق والا بڑوں سے، چھوٹوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، معاشرے کے اندر جنہیں اللہ نے عزت بخشی ہے، ایسے لوگوں سے پھر اچھے اخلاق سے پیش آئے. معاشرت کے متعلق احکامات زندہ ہوں گے، اور پھر معاملات درست ہوں گے، جس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے، بڑے ایمان کی ضرورت. آپس کا لین دین، آپس کے معاملات، معاہدے، وعدے کی پاسداری، امانت میں خیانت نہ کرنا، پھر یہ ساری چیزیں زندہ ہوں گی. اور جب دین کی محنت چھوڑتی ہے معاشرے میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے انسان کے مسلمانوں کے معاملات بگڑتے ہیں، اس کے بعد رہن سہن، معاشرت، یہ اس میں بگاڑ آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکوہ ہے. اولاد والدین کی نافرمان ہو گئی، والدین کے دلوں سے اولاد کی
मोहब्बत ही रुखसत हो गई। जैसे कारोबार में एक आदमी माल लगाता है ना, तो इंतजार करता है यहाँ से नफा मिलेगा, तो औलाद पर भी सरमायाकारी कर रहे हैं, सरमायाकारी हो रही है कि ये बड़े होकर ये माल कमाएगा और फिर ये हमें लाकर देगा, हमारी जरूरतों को पूरा करने में। माशरत बिगड़ती है, अखलाक बिगड़ते हैं, उसके बाद फिर आमाल में बिगाड़ आता है, और फिर अल्लाह न करे फिर यकीनों का बिगाड़, यकीनों का बिगाड़। इसको आज बिगाड़ ही नहीं समझा जाता। जो नमाज नहीं पढ़ रहा ये दिन में 5 वक्त का मुजरिम है, और जिसका यकीन बिगड़ा हुआ है ये हर वक्त का मुजरिम, हर वक्त का मुजरिम। अल्लाह का मुनादी आजान देता है, बुलाता है अल्लाह की तरफ। अल्लाह सबसे बड़े, वो बड़ा जिंदगी बनाता है, छोटों से जिंदगी नहीं बनती। और उसकी जिंदगी बनाने का रास्ता वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी है। आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। चपड़ासी को समझ में आती है, साहब ने घंटी बजाई, वो इस घंटी की ताकत को, घंटी बजाने वाले की ताकत को जानता है। एक घंटी बजने पर दौड़ा हुआ जाता है। अब साहब ने 1 घंटी बजा दी, नहीं गया, 2 बजाई नहीं गया, 3 बजाई नहीं गया, 4 5 घंटी बजा दी, नहीं जा रहा। तो क्या सुलूक होगा? हर एक जानता है। नौकरी से हाथ धो बैठेगा, नौकरी चली गई, क्या हुआ? घंटी की आवाज सुनकर ये गया नहीं। और ये मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह के मुनादी की आवाज सुनता है, मस्जिद को नहीं जाता। सरासर जुल्म है, कुफ्र है उस शख्स का फेल जो अल्लाह की मुनादी की आवाज को सुने और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना जाए। अरे अल्लाह कुछ देने के लिए बुला रहे हैं, लेने के लिए नहीं बुला रहे। वो करीम है, कुछ देने के लिए बुलाता है। हय्या अलस सलात के बाद हय्या अलल फलाह भी बताया जा रहा है। आजा अल्लाह की तरफ, वो अल्लाह देगा, कामयाब करेगा। जो शख्स फर्ज नमाज पढ़ने के लिए आया मस्जिद में, अल्लाह की तरफ से एक मेहमानी, एक दावत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली। इसको एक तोहफा मिलेगा, इनाम मिलेगा। कैसा मिलेगा? अल्लाह ताला अपने शायाने शान दे। तो एक दिन में 5 मरतबा और एक महीने में कितनी मरतबा? 150 मरतबा घंटी बजी, नहीं गया। इसको तो निकाल दे, ये चम्मच को। और एक साल में 1800 मरतबा घंटी बजी, नहीं जाता। 10 साल से बेनमाजी है, 10 साल से बेनमाजी। 18,000 मरतबा घंटी बजी है, नहीं गया। हालात कैसे ठीक हो जाए? हालात कैसे ठीक हो? बस्तियों की बस्तियां बेनमाजियों से भरी हुई है। मेहनत छोटी, ज़ौक़े खुदा तलब ही जाता रहा। अल्लाह की तलब ही नहीं है दिल के अंदर, अल्लाह को पाने का जज्बा ही नहीं है, अल्लाह से लौ लगाने, जी लगाने की चाहत ही नहीं है। अल्लाह को वैसा मानना जैसा वो अपनी पाक जात, पाक सिफात में है। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही। ईमान लाए हम अल्लाह पर जैसा वो अपनी पाक जात, पाक सिफात। अब ये जो बंदे, एक ये है कि नमाजी बनना,
دعوت والی محنت میں کیا ہے؟ نمازیوں پر بھی محنت ہے، بے نمازیوں پر بھی محنت ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی محنت، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ سے صلح کر لیں، صلح کر لیں، نمازی بن جائے۔ اور نمازیوں پر محنت کیا ہے کہ نمازی ویسی نماز پڑھنے والے بن جائے جو نماز انسان پڑھے تو نورانی بن کر جاتی ہے، نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اے اللہ اس کو بھی ویسا بنا اور سنوار، اس کو بھی ایسا چمکا دے جیسے اس نے مجھے چمکایا۔ اور اگر اپنی نماز پر محنت نہ کی تو یہ نماز کیا بن جاتی ہے؟ بدبودار بن جاتی ہے، بددعا دیتی ہے، اے اللہ اس کو بھی ایسا برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا، کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے آ کر بتایا آپ کے فلاں دوست نے آپ کے لیے ایک گائے بھیجی ہے، ہدیہ بھیجا ہے، بڑا خوش ہوا، گھر والی کو بچوں کو کہتا ہے میں نے بتایا تھا نا میرا بڑا گہرا دوست ہے، بڑی محبت کرتا ہے، میرے لیے گائے بھیجی ہے۔ اب باہر نکل کر دیکھا گائے تو ہے لیکن گائے مری ہوئی ہے۔ اب یہ خوشی غصے میں بدل جائے گی، مری ہوئی گائے، ارے اس کو کہیں ٹھکانے لگاتا، کہیں دفناتا، کہیں پھینکواتا، یہ میرے دروازے پر مری ہوئی گائے بھیج دی، تو کیا خیال ہے جی کہ مری ہوئی گائے کے تحفے پر خوش ہوگا؟ دن میں 5 مرتبہ مردہ نمازوں کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، 5 مرتبہ نماز بنانے کو کام ہی نہیں سمجھا۔ کہ کلمہ نماز سے، صرف کلمہ نماز سے زندگی بنے گی؟ ہاں ایسے کلمہ نماز سے تو نہیں بنے گی، لیکن کلمہ نماز پر محنت ہو تو زندگی بڑی عالیشان بنتی ہے، ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل پیش آتی آپ نماز کی طرف متوجہ، کوئی مالی پریشانی آ جاتی آپ گھر تشریف لاتے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے، خود بھی نماز پڑھ۔ جس گھر میں بے نمازی ہے اس گھر کے اندر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس محلے میں بے نمازی ہے اس محلے میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، نحوست برستی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ محلوں کے محلے، بازاروں کے بازار، شہروں کے شہر بے نمازیوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ نے ہمارے ذمے ایک محنت لگائی، اپنی نماز کو نماز بنانا ہے حقیقی معنی میں، کامیابی دلوانے والی نماز، وہ نماز جس کے پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ نماز جو نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، ایسی نماز بنانا اور دوسروں کو نمازی بنانا ہے، یہ محنت ہے۔ محنت کیا ہے؟ نماز کے اپنی نماز کو جاندار بنانے کی نیت کرنا، نماز کے نفع کو سوچنا اور پڑھنا، فضائل نماز پڑھنا، کبھی اجتماعی تعلیم میں، کبھی انفرادی طور پر، اور پھر لوگوں کو نماز کے نفع سنا سنا کر نماز کے لیے تیار کرنا، یہ نماز کی محنت ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ جو لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، دن قیامت کے میدان حشر میں لوگ اپنے اپنے فکر میں گم ہوں گے، پریشان ہوں گے اور ہوش و حواس انسان کے اڑے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ نماز کی طرف بلانے والے مشک و عنبر کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں۔
تو کون کون کرے گا انشاءاللہ اس محنت کو؟ انشاءاللہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ ایک آدمی کی کہیں ملازمت ہو جائے تو وہ معلوم کرتا ہے، سیکھتا ہے، کورس کرتا ہے کہ میرے متعلق کیا کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا، میرے کام کے اوقات کیا ہوں گے، کتنے بجے آنا، کتنے بجے جانا، اور کام کیا کیا ہے، ذمہ داریاں کیا کیا ہے، میرے اللہ نے میرے ذمے کیا کیا لگایا ہے، میرے اللہ کا مجھ سے کیا کیا مطالبہ ہے، اس کو معلوم کرنا یہ ہے علم کی حقیقت۔ اس کے معلوم کرنے کی فکر میں لگنا۔ اللہ نے کتنا ہی کرم فرمایا کہ اس اپنے احکامات کے معلوم کرنے کی فکر میں لگنے والے کو بھی کے لیے بھی عطا کے دروازے کھول دیے، عطا کے دروازے کھول، سیکھنے والوں کے لیے عطا کے دروازے، سکھانے والوں کے لیے عطا کے دروازے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، اجی مفتی صاحب میں اپنے بچے کو بڑا ہو گیا، کہیں پڑھنے کے لیے ڈالنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا چاہیے، کیا احکامات ہیں؟ میری شادی گھر والوں نے طے کرنی ہے تو مجھے میری رہنمائی فرما دیں، رشتہ تلاش کرنے کے احکامات کیا ہیں، نکاح کے متعلق اللہ کے کیا کیا احکامات ہیں، اور جب شادی ہو گئی تو میرے ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ مفتی صاحب مجھے جو ہے وہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، فلاں کاروبار، تو مجھے بتا دیا جائے، سکھا دیا جائے کیا نیت کروں۔ جب آپ میں جاتے ہیں نا کسی مسجد میں جانے سے پہلے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے نیتوں کی تازگی کرتے ہیں، ہر کام میں نیت ہے، ہر عمل میں نیت ہے، کیا نیت کروں، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مجھے اللہ کو اس کام کے ذریعے کیسے راضی کرنا ہے۔ مسلمان کا گھر سے مسجد میں جانا اور مسلمان کا گھر سے بازار جانا، ان دونوں میں مطلوب اور مقصود کیا ہے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ گھر سے گیا نماز پڑھنے، اس سے بھی اللہ بہت خوش ہوئے، اللہ نے اس کا اکرام اپنے ذمے لے لیا، اور یہ گھر سے گیا ہے بازار میں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہی مرد ہیں، مرد کہلانے کے حقدار یہی لوگ ہیں کہ جن کی تجارت یا خرید و فروخت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ ہر ایک تفصیلی علم حاصل کرے، انسان زندگی گزارنے میں کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کے اندر سیکھنے کی استعداد کم ہے، یہ سب نہیں کر سکتے۔ بچے کو تو مدرسے میں داخل کیا، اس نے دین کا تفصیلی علم حاصل کیا، لیکن ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے، جو کام کرنے لگا ہے، اس سے پہلے اس کے متعلق اللہ کے احکامات سیکھے۔ یہ آسان طریقہ، اللہ نے فضل و کرم فرمایا، ہر جگہ سکھانے والے، بتانے والے موجود ہیں، اور اللہ کو کہ جو احکامات ہیں، اللہ کے احکامات کو حضور کے طریقے سے پورا کرنا، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ کل مطیع ذاکر، جو بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے یہ ذکر کر رہا ہے، لیکن مسلمان کے متعلق آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ومن احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی علامت کیا ہوگی، کیسے پتا چلے گا اس کو اللہ سے محبت، کیسے پتا چلے گا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے، خوب یاد کرتا ہے۔ اپنے اللہ کو یاد کرنا
کتنا یاد کرنا؟ صبح و شام یاد کرنا. کتنا یاد کرنا؟ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کر، بہت زیادہ یاد کر. جس کے ہونٹ ذکر میں ہل رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، میرے یاد میں جس کے ہونٹ حرکت میں ہے میں اس کے ساتھ. اللہ کو اتنا یاد کرنا کہ اللہ یاد ہو جائے، نسبت یادداشت حاصل ہو جائے. ایک بچہ حفظ کر رہا ہے، اس بار بار سبق کو دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے. کیوں دہرا رہا ہے؟ تاکہ یاد ہو جائے. اتنا دہراتا ہے کہ یاد ہو جائے. ہم بھی اللہ کو اتنا یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دھیان حاصل ہو جائے، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ، دلوں سے گناہوں کے میل کچیل کے دور ہونے کا ذریعہ، دور ہونے کا ذریعہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق درست ہو، محنت، علم کی بھی محنت ہے، ذکر کی بھی محنت ہے. وہ کیا محنتیں ہیں؟ علم و ذکر کے نفع کو سوچنا، اس کے فضائل کو پڑھنا سوچنا، اور ان کو حاصل کرنے کی نیت کرنا، اور دوسروں کو اس کے لیے تیار کرنا. ایک ایک بندے کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک بوڑھے کو، جوان کو اللہ سے دعا مانگنا، اے اللہ مجھے علم و ذکر کی حقیقت نصیب کرنا. مسلمانوں والے اخلاق کو حاصل کرنے کی بھی محنت ہے. کھانے میں وہ لذت نہیں جو کھلانے میں ہے، اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں انسان کو وہ راحت نہیں محسوس ہوتی جس کو دوسروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں ہوا تھا تو پھر کیا کرتے تھے؟ بھوکا رہ کر کھلاتے تھے. مہمان کو بھوکا رہ کر کھلایا، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور ایثار اور ہمدردی کے وہ مناظر قائم ہوئے ہیں کہ زمین و آسمان نے وہ منظر نہ پہلے دیکھے ہیں نہ بعد میں دیکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا جذبہ، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے، کسی پریشان حال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے. یہ انسانیت ہے، انسانیت. ایسا فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ مفتی زین العابدین صاحب، مفتی صاحب کامل انسان ہیں. تو خود فرمایا کہ دوسروں کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے، دوسروں کی پریشانی سے پریشان ہوتے ہیں. یہ کامل انسان کی پہچان ہے. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ صرف اپنے اوپر لگانے کے لیے نہیں دیا. مسلمان پابند ہے، کمائی میں بھی، خرچ میں بھی. کمانے میں پابندی ہے، خرچ میں بھی پابندی ہے. سب کچھ اپنے اوپر لگایا. اللہ کا حق ہے، اللہ کے دین کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اب یہ ہمارے اندر یہ والی صفت کیسے پیدا ہوگی کہ ہمارے اندر بھی مسلمانوں کی محبت ہو، ان کے اکرام کا جذبہ ہو، ان پر لگانے کا جذبہ ہو. اس کی محنت یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی نیت کرنا، اور اس کے فوائد کو، اس کے فضائل کو پڑھنا. انہی فضائل کی کتابوں میں ملے گا. مسلمانوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے فضائل، فضائل صدقات کے اندر ملیں گے.
भूखे को खिलाने का क्या पर क्या मिलेगा? जरूरतमंद की जरूरत के